आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जलसा सियासत, लड़ाई की साजिश और नाअहली का खतरा, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इस खौफनाक साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। पूरी कैंपेन की हुई है कि किसी तरह ऐसा पेश किया जाए कि हम एक दूसरे के कोई मुखालिफ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि उनकी पार्टी को फौज से लड़ाने और अहम मुल्की इदारे से दूर करने की साजिश की जा रही है। अब इमरान खान साहब इतनी बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उन्होंने किसी ऐसी साजिश का सुराग लगाया है तो ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन सवाल यह है कि ये साजिश आखिर कर कौन रहा है। तो खान साहब, ये साजिश क्या नून लीग कर रही है, क्या पीपल्स पार्टी कर रही है, मौलाना कर रहे हैं, या फिर आप खुद ही जाने अनजाने में अपने खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं? आपकी हुकूमत अदम एतमाद से गिराई गई तो आपने कौमी सलामती के तमाम इदारों के मना करने के बावजूद इसको अमरीकी साजिश ही नहीं कहा, बल्कि इदारों पर इस साजिश में मुलव्वस होने का इल्जाम भी लगा दिया। जब ये इल्जाम आप खुद लगा रहे हैं तो फिर ये लड़ाने की साजिश का इल्जाम आप किसको दे रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट ने सियासत से किनारा करने का ऐलान किया तो आपने विहाड़ी से लेके मंडी भावदी तक हर जलसे में उन पर लफ्जी गोलाबारी की, न्यूट्रल को जानवर से तशबीह दी, फौज को चौकीदार तक कह दिया। तो पाक फौज को चौकीदार कह के उसकी तज़हीक और तनकीद आप खुद करें तो फिर ये फौज से लड़ाने की साजिश का इल्जाम आप किसको दे रहे हैं? लेस्बेला में हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ तो आपकी पार्टी के कारकुनों ने फौज के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई। जब फौज पर शक के हमले आपके अपने लोग करें तो फिर ये फौज से लड़ाने की साजिश का इल्जाम आप किसको दे रहे हैं? आपके अपने चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने तो सारी हदें ही पार कर दी, फौज को तकसीम करने पर सारा जोर लगा दिया। फौज की चेन ऑफ कमांड को निशाना जब आपका अपना तर्जुमान बनाए तो फिर ये फौज से लड़ाने की साजिश का इल्जाम आप किसको दे रहे हैं? दूसरी तरफ लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा भी जारी है। वैसे इमरान खान पर हजार एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया है कि वो सियासत के अहम खिलाड़ी भी हैं। वो जानते हैं कि अवाम को किस तरह अपने हक में करना है। वो बयानिया बनाने के माहिर हैं। वो अपने ही बयानिए के मुखालिफ एक नया बयानिया बनाने के भी माहिर हैं और फिर इसी पुराने बयानिए को वापस अपना लेने के भी माहिर हैं और उनके सपोर्टर्स उनकी हर बात को मानते भी हैं। इस वक्त इमरान खान का वाहिद खतरा तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केस में नाअहली की तलवार है और इमरान खान अब इस पर एक नया बयानिया तश्कील दे रहे हैं। तो देखते हैं कि वो आज के जलसे में कौन सा कार्ड सामने लाते हैं। आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है JUIF के रहनुमा हैं और तर्जुमान PDM हैं हाफिज अब्दुल्ला साहब। हमारे साथ तज्जियाकार अतर काज़मी मौजूद हैं और तज्जियाकार रज़ा रूमी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अब्दुल्ला साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की भी जो कुछ देर पहले खिताब कर रहे थे वो भी सुन लिया और आज इमरान खान 75वें यौम आज़ादी पर लाहौर में भी जलसा कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो कुछ अहम ऐलान या अहम ऐलानात करेंगे। तो सर, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या उसके लिए तैयार भी है? कोई परेशानी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ारस। सबसे पहले तो पूरी कौम को 75वीं यौम आज़ादी मुबारक हो। और ये यौम आज़ादी अगर एक तरफ है, कल 14 अगस्त है, जी, तो साथ यौम एहतिसाब भी है।
لہٰذا اہل شہری پاکستان کا ہر شہری بالخصوص حکمران طبقہ جی جس نے بھی حکومت کی ہے وہ ذرا اس پر سوچ لے کہ ریاست تین چیزوں کا نام ہے: اسلامی جمہوری پاکستان. کیا یہ ملک 75 سال میں حقیقی اسلامی ملک بن سکا؟ نہیں. کیا حقیقی جمہوری ملک بن سکا؟ نہیں. کیا حقیقی پاکستان بن سکا جس پر مجموعی طور پر علی الکلیہ ریاست کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں جواب نفی میں ہوگا. جی لہٰذا اس کو ہم خلاصہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا پاکستان قائد اعظم کے پاکستان کے لیے بے چینی کے ساتھ تلاش میں ہے. ٹھیک ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے تقریر کی، ایک بار پھر انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ بنیادی ترجیح پاکستان ہے، 22 کروڑ عوام ہے، اور اس میں بنیادی چیز پاکستان کی معیشت ہے. کس طرح ان کو مستحکم کرنا ہے تاکہ مہنگائی ختم ہو جائے جو لوگوں کا سامنا ہے اس مہنگائی سے. لوگ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ تقریر کر رہے ہوں گے تو شاید کچھ عوام کو اس بڑے اچھے موقع کے اوپر کوئی ریلیف کی بات کریں گے، کوئی قیمتوں میں کم ہونے کی بات کریں گے. مجھے پتا ہے آپ لوگ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. فارس بات یہ ہے آپ کی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. بس کل پرسوں انہوں نے 15 روپے کمی کا اعلان کیا. انشاءاللہ العزیز ایک ہفتے میں پھر کمی کا اعلان کریں گے. سر بتائیں عمران خان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ کیا اہم اعلان ہو سکتا ہے؟ کوئی الٹیمیٹم آپ کو دے سکتے ہیں کہ بھئی اتنے عرصے میں اسمبلیاں کو تحلیل کرو اور فوراً الیکشن کراؤ ورنہ میں لاکھوں لوگوں کو لے کے اسلام آباد آ رہا ہوں؟ دیکھیے فارس میری بات سنیں، عمران خان کی اہمیت آپ کے ہاں ہوگی، میڈیا کے بعض ہاؤسز کے ہاں، یہ بڑی پارٹی کے لیڈر نہیں ہیں. میں میری بات سنیں، ان کی اہمیت ہوگی، لیکن ہمارے ہاں پاکستان سے بڑھ کر عمران خان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ان کی کوئی اہمیت ہے. اصل چیز پاکستان ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان اہم ہے یا عمران خان اہم ہے، پاکستان کی ویژن اہم ہے یا عمران خان کی ویژن اہم ہے. اہداف اور مقاصد کی اہمیت وہ ہے جو پاکستان مجھے بتا رہا ہے یا وہ ہے جو عمران خان. لہٰذا عمران خان کی کوئی حیثیت، لیکن وہ آپ لوگوں کو سسپینس میں رکھتے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی سسپینس کا بتا کے کہ میں آپ کوئی نیا کارڈ کھیلوں گا، کوئی نیا اعلان کروں گا، دباؤ میں تو رکھتے ہیں. اور آپ کی ان کی خوبی نہیں کہ پہلے ایک بیانیہ بناتے ہیں، وہ نہیں چلتا تو پھر دوسرا بیانیہ بناتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنے مخالف بھی بیانیہ، جو بیانیہ پہلے بنایا ہوتا ہے اس کے بالکل مخالف بیانیہ بھی بنا لیتے ہیں. اور جو پبلک ہے نا عبداللہ صاحب، ان کے بیانیے پہ یقین بھی کر لیتی ہے اور آپ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. دیکھیں نا فارس میری بات سنیں، جب سے یہ حکومت میں آئے اور مسلط کیے گئے کتنے بیانیے تھے ان کا: نیا پاکستان، بدلا ہوا پاکستان، احتساب، حالات کے مطابق کہتے ہیں بدل لیتے ہیں، کرپشن کے خلاف جہاد، اداروں کو مضبوط کرنا، 50 کروڑ 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں. یہ کتنے اعلانات ہیں. IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن جب پوچھا گیا ان سے، انہوں نے کہا کہ یہ یوٹرن لینا عظیم قیادت کی علامت ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹرن نام ہے جھوٹ کا دوسرا نام ہے. ابھی جب ان کی حکومت ختم ہو گئی اقتدار کی ہوس میں، انہوں نے کتنے امریکی سازش، امریکی خط لہرایا، پھر کہا معروف، پھر کہا منکر، پھر حق باطل. یعنی ان کے علاوہ سب جتنے بھی تھے وہ سارے منکر بھی تھے، سارے باطل بھی تھے، سارے ناجائز بھی تھے. اب بس ایک لفظ آج آپ نے ٹویٹس کیا کیا اس سے متعلق ایک لفظ میں جملہ، وہ یہ کہ ان کی سیاست، ان کی پارٹی کی سیاست روز اول سے لے کر آج تک ایک ہی بیانیہ ہے، وہ یہ: جپٹ کے تھوکنا، بار بار تھوکنا، پلٹ کے چاٹنا اور بار بار چاٹنا. لہٰذا PTI نام ہے تھوک چاٹ پارٹی کا، جس کو یو ٹرن کہتے ہیں. سر آپ نے یہ، میں آپ کی ٹویٹس دیکھ رہی تھی، تو اگر صدر مملکت مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں کہ یہ جو ایک سیاسی ڈیڈ لاک ہے اس کو ختم کیا جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ دیکھیے صدر صاحب میرے خیال میں ان کی وہ حیثیت نہیں ہے. صدر صاحب کی حیثیت نہیں ہے، نیت پہ شک ہے. نہیں، دیکھیے جب ان کی حیثیت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال پوچھئے کہ کیوں نہیں ہے، اور اس کے بعد خود بخود اس کی نیت کا پتہ چلتا ہے. ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اتنی بڑی بات وہ کرے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ کی فیصلے کے مطابق قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں وہ بددیانت ثابت ہو چکے ہیں. دوسری بات، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ میں وہ آئین شکن ثابت ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق اکاؤنٹ چھپانے میں وہ چور ثابت ہو چکے ہیں ادب کے ساتھ. تو جب وہ بیک وقت بددیانت بھی ہے، وہ بیک وقت چور بھی ہے، وہ بیک وقت
आइन शिकन भी है, उनको तो मुस्ताफी होना चाहिए। सर इमरान खान आप लोगों को भी चोर डाकू कहते रहते हैं। एक बात और इजाफा करूंगा, उस सदर की हैसियत क्या है जब आपका जनरल समेत 6 ऑफिसर्स नूर 6 ऑफिसर्स और वो शहीद हो जाते हैं और ये उनको मना किया जाता है कि तुमने जनाजे में नहीं आना है। इसका मतलब ये है कि वो हैसियत खो चुके हैं जो एक सदर का होता है, कमांडर इन चीफ का। सर वैसे इल्जामात इसलिए वो मुज़ाकरात की बात नहीं कर सकते। आपने की ना वो इल्जामात आप चोर डाकू के दो सब एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं। वो तो कहते हैं मियां नवाज शरीफ भी नाअहल हुए, उनको सजा हुई ना, और वो इस वक्त देखें पाकिस्तान में भी नहीं। आप भी इल्जामात की बात कर रहे थे कि आरिफ अलवी ये हैं। मुझे ये बताइए कि जिन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश की है आप लोगों को, क्या हम ये समझें कि आपने PDM की तरफ से और हुकूमती जो इत्तेहाद है उसकी तरफ से आप लोगों ने उस मुज़ाकरात के ऑफर को मुस्तरद कर दिया है? देखिए, एक तरफ ये बात करते, आपने इल्जामात की बात की ना, आपने मुस्तरद कर दिया सबकी तरफ से, मेरी बात से आपने इल्जामात की बात की, मैंने सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों का हवाला दिया, इल्जाम नहीं। तो मैं भी एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ही एग्जांपल दे रही थी। मुझे ये बताइए मुज़ाकरात की ऑफर आप इनकी तरफ से मुस्तरद कर रहे हैं, PDM के तर्जुमान की तरफ से, बिल्कुल, और हुक्मरान इत्तेहाद के तर्जुमान की तरफ से? मेरी बात सुनिए, मेरे ये इस पर ये फैसला न हुक्मरान इत्तेहाद ने या PDM ने इस पर मशवरा नहीं किया है कि सदर ने ये बयान दिया, आपका रद्द अमल क्या है। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ, मेरे एक तरफ इमरान खान कहते हैं कि मसले का हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है, और आरिफ अलवी कहते हैं कि मुज़ाकरात करना है जी। वो कहते हैं कि इलेक्शन का ऐलान करे फिर मुज़ाकरात करना है। अब बात आरिफ अलवी की सही है या बात इमरान खान की सही है, ये दोनों तो आपस में बैठ के बात तो एक करे ना। लेकिन PDM और हुक्मरान इत्तेहाद का फैसला ये है कि इलेक्शन 2023 अक्टूबर में होंगे। राइट। अच्छा अतर, पहले ये बताइएगा कि आपके ख्याल में आज का जलसा सिर्फ एक पावर शो है, जैसे कि इमरान खान अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको चार्ज रखने के लिए करते हैं, या आप भी समझते हैं कि आज कुछ अहम ऐलानात, लॉन्ग मार्च या फिर कोई अल्टीमेटम गवर्नमेंट को दिया जा सकता है उनकी तरफ से? देखिए, सियासत में तो जो भी सियासतदान कोई भी जलसा करेगा, आप एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा अहम अवाम है, तो जिसमें अवाम शिरकत कर रहे हैं, जिस अमल के अंदर बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं, तो उसकी अहमियत ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो जलसा आज का हो, उससे पहले या ज़िमनी इंतखाबात हों, जिसमें हमने देखा कि कौमी या फिर जो आपके नेशनल लेवल पे इंतखाबात होते हैं, जनरल इलेक्शंस, उनसे भी ज्यादा लोगों ने बाहर निकल के वोट डाले। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान जिस भी सियासी अमल में हिस्सा ले रहे हैं, अवाम की बड़ी तादाद उनको वहां पे देखती भी है, सुनती भी है, उनके हक में वोट भी डाल रही। मैं छोटी सी मिसाल दे एक छोटा सा सवाल, एक सवाल ये उठ रहा है कि हॉकी स्टेडियम में आपको पता है कि 20,000 से लोगों की गुंजाइश नहीं है लाहौर के, तो 4 मरतबा कई लाख लोगों से मैदान पाकिस्तान को भर देने वाला लीडर, अब ये 20,000 की कैपेसिटी है हॉकी ग्राउंड में, वहां पे जलसा क्यों करने पे मजबूर हैं? देख लें, जितने हजार हैं वो कैपेसिटी आपके सामने है। पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं कि अभी मैं YouTube पे देख रहा था कि एक तरफ वज़ीर आज़म साहब की तकरीर दिखाई जा रही थी और दूसरी जगह पे चौधरी परवेज अलाई की तकरीर दिखाई जा रही थी। 3 गुना ज्यादा लोग देख रहे थे चौधरी परवेज अलाई की तकरीर। तो इससे बिल्कुल वाज़ेह है कि अवामी मूड इस वक्त किस जगह पे है। बाकी जहां तक ये ताल्लुक है कि आज अगर वो कोई बड़ा ऐलान करेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कोई ड्रामेटिक अनाउंसमेंट वो आज करेंगे। हो सकता है कोई अल्टीमेटम वगैरह दें, लेकिन जो बात की जा रही है कि पंजाब असेंबली को तोड़ देंगे या खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को तोड़ने का ऐलान किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगेन वो इलेक्शंस के हवाले से कोई मुतालबा कर सकते हैं, उस मुतालबे को दोहरा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई फैसला होगा यहाँ पे असेंबलियां तोड़ने। आपने कहा कोई अल्टीमेटम दे सकते हैं, कोई एहतजाज की बात भी अगर करते हैं या इस तरह का कोई लाहे अमल अपना बताते हैं, तो आप खुद बताइएगा कि क्या ये वक्त सियासी बेयकीनी और अफरा तफरी का है? चूंकि आपके इल्म में है ना कि इस वक्त डॉलर की प्राइस गिर रही है और IMF से पैसे भी आने वाले हैं, तो अगर इस वक्त में कोई अफरा तफरी होती है तो क्या ये इस हुकूमत का नुकसान होगा या पाकिस्तान का नुकसान होगा? देखिए जी, 14 जमातों का वजीर आजम जो है वो परवेज अलाई के मुकाबले में भी लोग उसको सुनना नहीं चाहते। तो ये अवामी मैसेज है ना, जब तक आप एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, अवाम की मंशा के मुताबिक आप चीजों को नहीं चलाएंगे तो बहरान तो जारी रहेगा। बहरान तो तभी खत्म होगा जब हम किसी सेटलमेंट पे पहुंचेंगे, सियासी जमातें सारी मिलके कोई फैसला करेंगी, एक दूसरे से बातें करेंगी, चाहे उसमें PTI हो या दीगर जो 14 जमातें जो इस वक्त इकट्ठी हैं, तो तभी बहरान ये खत्म होगा। अनलेस तो ये सियासी बहरान इस तरह खत्म नहीं होगा।
ٹھیک. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب حقیقی آزادی کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے، لیکن کچھ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ امریکی سفیر کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے، امداد بھی لی جا رہی ہے، تو یہ آزادی اور غلامی پھر یہ کیا ان باتوں کا مطلب ہے؟ اور اکثر خبریں بھی گردش کر رہی ہیں نا کہ عمران خان کی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، اور یہ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کروائی ہے جب یہ امریکی سفیر ان کو وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے. شیریں مزاری اس کی تردید کر چکی ہیں، آپ سمجھتے ہیں خان صاحب کو بھی کرنی چاہیے؟ دیکھیے ان کی مرضی ہے وہ کریں یا نہ کریں، لیکن جنہوں نے خبر دی ہے وہ ثابت کر دیں. 3 دن سے تو ہم یہ خبریں سن رہے تھے کہ شہباز گل نے اعتراف کر لیا، اس نے سب کچھ بتا دیا کہ میں نے عمران خان کے کہنے کے اوپر کیا ہے، لیکن آگے کیا ثابت ہوا؟ دوسرا، جہاں تک دیکھیں جو فوج سے لڑانے کی بات ہوتی ہے نا، وہ بات ہی یہ حکومت اس لیے کر رہی ہے کہ سیاسی طور پہ ساری جماعتیں مل کے ابھی تک ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی. اس لیے کہ اسرائیل سے وظیفے کھانے والے جرنیل کس نے کہا تھا؟ عمران خان نے تو نہیں کہا تھا. اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا کس نے کہا تھا؟ کسی ادارے کی کہا تھا نا، عمران خان نے تو نہیں. عمران خان نے تو نہیں کہا تھا. اس طرح کے بیانات سے کسی اور کے بیانات پھر اتھا جسٹیفائیڈ نہیں ہو جاتے نا. لیکن ایک اور خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے امریکہ میں لابنگ کے لیے، میں چاہتی ہوں ذرا اس پہ بھی کامنٹ کر دیں، آپ مکمل کیجئے گا وہ بات بھی اور یہ بھی سن لیں. ایک خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے امریکہ میں لابنگ کے لیے ایک فرم کی خدمات بھی $25,000 ماہانہ پر حاصل کی ہیں. ذرا یہ بتا دیں کہ یہ کیا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کو امریکہ نے سازش کر کے ہٹایا، آپ رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پھر اپنا جو منفی تاثر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ لابنگ کر رہے ہیں. تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اس کردار کو کیا کہا جائے؟ جی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ نے. میں یہاں پہ صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب کسی سے اقتدار جاتا ہے تو ماضی کے اندر ہم نے کیا دیکھے یہاں پہ رویے کہ ہم 14 اگست نہیں منائیں گے. یہ کس معزز شخصیت نے کہا تھا؟ اسرائیلی وظیفوں پہ پلنے والے جرنیل کس معزز شخصیت نے کہا تھا؟ قمر جاوید باجوہ آپ کو سوال دینا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا. بہت ساری برائیاں گنوائی. یہ آپ یقین کریں لوگوں کو یاد ہے، سب نے سنا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی کہا جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کسی کی بھی باتوں کو. پہلے والوں نے بھی غلط کیا اور ابھی بھی کوئی کہہ رہا ہے تو بھی یہ غلط ہے. اس کا اگر جواب دے دیں پلیز. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب گزشتہ 3 مہینے کے 4 مہینے کے دوران مجھے ایک بھی ایسا بیان سنا دیں جو پی ٹی آئی کی کسی سینئر لیڈرشپ نے اس قسم کا بیان دیا ہو. دوسری، جہاں تک امریکہ کی بات ہے، دیکھیں امریکہ کے اندر ایک پی آر فرم کی گئی اور اس کا ڈاکومنٹ آپ نے بھی پڑھا ہوگا. اس ڈاکومنٹ کے اندر جو لکھا ہے وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا. آپ کو بھی پتا ہے، آپ بھی میڈیا سے وابستہ ہیں، میں بھی میڈیا سے وابستہ ہوں، کہ کس طرح بین الاقوامی سطح کے اوپر پی آر فرمز آپ کی میڈیا کے اندر انٹرویوز کرواتے ہیں، میڈیا کے اندر آپ کے آرٹیکلز یا میڈیا کے اندر آپ کا موقف، وہ ساری چیزیں اس ڈاکومنٹ کے اندر ہی لکھا ہوا ہے. نہ وہاں پہ امریکن ایڈمنسٹریشن کا ذکر ہے، نہ وہاں پہ کسی سیاسی لابنگ کا ذکر ہے. پی آر فرم، اس میں کیا فرق ہے؟ جو لابنگ فرمز ہیں وہ بھی تو یہی کام کرتی ہیں نا. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فرق ہے. لابنگ فرمز وہ ہوتی ہیں جو عوام نمائندگان اور سینیٹرز کے ساتھ لابنگ کرتی ہیں، حکومت کے ساتھ لابنگ کرتی ہیں. اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے اس کے سامنے ہم یہ لابنگ کریں گے، سیاستدانوں سے آپ کی ملاقاتیں کروائیں گے، ایڈمنسٹریشن سے آپ کی ملاقاتیں کروائیں گے. تو 2 ڈیفرنٹ چیزیں، لابنگ 2 ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں. ایک آپ کی سیاسی ہوتی ہے اور دوسری آپ کی میڈیا مینجمنٹ. تو یہ میڈیا مینجمنٹ سے ریلیٹڈ چیز ہے، یہ وہ اس طرح نہیں ہے. دوسرا محسوس ہو رہی ہے کیونکہ خان صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ امریکہ نے سازش کر کے میری حکومت کو گرا دیا ہے، تو وہ تو غصے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہاں پہ تو عوام کو امریکی سازش کے پیچھے لگایا ہوا ہے نا انہوں نے. وہ تو دیکھیں جب امریکی ٹی وی کے اوپر CNN کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے کیا کہا تھا کہ مجھے انڈیا نے گرایا تھا. انہوں نے دوسرے امریکی چینلز کے اوپر بیٹھ کے کس کا نام لیا؟ انہوں نے کیا کہا تھا ڈونلڈ لوم کے حوالے سے کہ اس بدتمیز آدمی کو تو آپ نوکری سے نکال دیں. وہ امریکی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا نا. وہ اگر پاکستانی ٹی وی پہ یہ وہ کہتے ہیں تو ادھر بھی وہ یہی کہتے ہیں. یا تو ہوتا ہے نا کہ امریکی ٹی وی پہ جا کے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے. میں ذرا اسی طرح رضا رومی سے بھی ان کا کامنٹ لے لوں. بالکل ٹھیک. اچھا رضا، آپ ساری بات سن رہے ہیں، اس پہ کامنٹ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دیں چونکہ آج لاہور میں عمران خان کا جلسہ ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ایک تو کیسا جلسہ لگ رہا ہے، اور دوسری بات یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں جس کی توقع کی جا رہی ہے، اور اگر کر دیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ چونکہ اب تو پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ وہ موقع مل رہا تو کھل کے کھیل سکیں گے؟ جی پارس، جلسہ تو ہاکی اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے اور وہ بھرا ہوا ہے. ہاکی اسٹیڈیم کی جو تعداد ہے، کیپیسٹی ہے، وہ سب کو معلوم ہے. آپ گوگل کر لیجئے، آپ کو 35-40 ہزار اس کی میکسیمم کیپیسٹی ہے تقریباً، اور وہ بھرا ہوا ہے. ابھی آپ کی اسکرین کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں سما کے اوپر بد نظمی کے کچھ مناظر دکھائی جا رہے ہیں. خیر یہ ہمارے جلسوں میں عام چیز ہوتی ہے، لیکن یہ کہ یہ جلسہ جو ہے، خان صاحب ظاہری بات ہے آپ نے صحیح کہا کہ اپنی سپورٹ بیس کو متحرک رکھنا چاہتے ہیں، ان کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ وہ آج کل دباؤ میں ہیں.
سخت قسم کی جو نااہلی کی تلوار اب ان کے اوپر لٹک رہی ہے. جو ریفرنسز داخل ہوئے ہیں، ایک تو ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے، توشہ خانہ کے حوالے سے. دیکھیے نواز شریف کی نااہلی جو ہے بہت ہی معمولی چیز کے اوپر ہوئی تھی، اور وہ اپنے ایسٹس میں چیز کو ڈکلیئر نہ کرنے کے حوالے سے تو وہ اس کی ایک نظیر تو قائم ہو چکی ہے، اور خان صاحب بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں. اس لیے لیکن رضا ایک سیکنڈ، آپ نے بھی یہ دونوں کیسز کی جو بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو توشہ خانہ کیس ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف زیادہ مضبوط ہے، یا پھر جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ خطرناک ہے؟ ظاہر ہے اب اس کو سپریم کورٹ ہی اس معاملے کو دیکھے گی. دیکھیے جی، معاملہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے 5 سال سرٹیفائی کیا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس جمع کروائے جا رہے ہیں وہ درست ہیں، اور ان کی یقیناً اب آپ نے دیکھی ہوگی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے اس میں بہت سارے سکم اور بہت سی irregularities اور بہت سی اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. تو یقیناً وہ تو میرے نزدیک ایک بڑا اسٹرانگ کیس ہے. لیکن توشہ خانہ کے حوالے سے بھی وہ کیا اپنے اثاثوں میں وہ ڈکلیئر کرتے رہے ہیں، وہ جو وہاں سے چیزیں بیچ کر ان کو جو انکم حاصل ہوئی، کیونکہ وہ اگر نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ جو تھی کچھ ہزار درہم وہ نہیں شو کی تو وہ نااہل ہو گئے، تو پھر عمران خان صاحب کے اوپر بھی وہی قانون تو لاگو ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے میں ذرا 2-3 چیزیں اور پوچھنا چاہ رہی ہوں، تھوڑا سا ٹائم کم ہے. ایک تو آپ نے بتا دیا کیسز کے حوالے سے، اب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو یہاں پہ ایک سیاسی ڈیڈ لاک ہے یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے پاس اس وقت کیا آپشنز ہیں؟ چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیور میں نہیں ہے کہ الیکشنز کرائے جائیں، چونکہ وہ کہتے ہیں اکانومی کے لیے بھی ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. خان صاحب کا پہلا مطالبہ ہے کہ فوری الیکشنز ہونے چاہیے. تیسرا جو ادارے ہیں وہ معاشی استحکام دیکھنا چاہتے ہیں، چونکہ پہلی بہت بربادی ہو چکی ہے. تو کیا آپشنز نظر آ رہے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کس طرح مسئلہ حل ہوگا؟ جی دیکھیے، اب تو خان صاحب فوری الیکشن زیادہ نہیں وہ دہرا رہے، ویسے وہ بیان بازی میں کہیں تو اور بات ہے، کیونکہ پنجاب کی حکومت کو وہ کیوں کر ختم کریں گے. وہ تو اب ان کے لیے ایک جسے کہتے ہیں سیفٹی والز بن گئی ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی گورنمنٹ. اور کیا چودھری پرویز الہی سب سے اہم بات یہ کہ اسمبلی تو انہوں نے تو توڑنی ہوگی. وہ کیوں اتنی سالوں کے بعد، مدتوں کے بعد ان کو اقتدار ملا ہے چودھری خاندان کو اور مونس الہی کو، تو وہ کیوں اپنے پاؤں پہ کلہڑا ماریں گے؟ خان صاحب کی محبت میں وہ نہیں توڑیں گے اسمبلیاں، یہ یاد رکھ لیجئے. اور وہ یہ اس میں جو آپس میں کیا ہے، کیا یہ ڈیڈ لاک کیسے ختم ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ڈیڈ لاک، دیکھیے یہ ڈیڈ لاک تو آئیڈیلی سپیکنگ تو یہی بات ہے نا کہ خان صاحب واپس پارلیمنٹ میں جائیں، لیکن ان کے تو کوئی ارادے نہیں ہے. وہ تو 8 سیٹوں سے 9 سیٹوں سے خود ہی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ ایک ہی رکھیں گے، باقی پھر خالی ہو جائیں گی. وہ اس کا ڈیڈ لاک اسٹیبلشمنٹ ہی ختم کرے گی، اور جسے پہلے نرم یا سافٹ مداخلت کہا جا رہا تھا وہی دوبارہ سے بات ہوگی تو ہوگی. اور آلریڈی اچھا ایک اور بات کہ کیا خیال ہے، جو ابھی میں اطہر سے بات کر رہی تھی، ذرا آپ کو اس پہ کیا خیال ہے کہ عمران خان کی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے کیا واقعی کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط خبریں ہیں؟ اور جو یہ امریکی لابنگ فرم کی خدمات حاصل کرنے والی بات کی گئی ہے، تو اس پہ کیا برائی ہے؟ جی دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ غلط خبر تو کیسے ہو سکتی ہے؟ یکے بعد دیگرے 3 چیزیں ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو امریکی سفیر کا دورہ ہوا خیبر پختونخوا میں، جہاں پہ انہوں نے یو ایس ایڈ کی جو اسسٹنس ہے وہ صوبائی حکومت کو دی. یہ وہ پارٹی ہے اور یہ وہ لیڈرز ہیں جو کہ پچھلے 130 دنوں سے مستقل ملک میں امریکہ مخالف بیانیاں پھیلا رہے ہیں، اور پھر انسی ملک کے سفیر کو اپنے ہاں ریڈ کارپٹ بچھا کر ریسیو کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے نا، یہ بات یہ کہ پی ٹی آئی کے جو شدید قسم کے سپورٹرز ہیں وہ تو اس کو جسٹیفائی کر لیں گے، لیکن باقی عام عوام تو بیوقوف نہیں، ان کو ہر وقت چونا نہیں لگایا جا سکتا. اس کے بعد یہ جو ان کی ویڈیو کال یا بات ہوئی ہے امریکی سفیر سے، عمران خان صاحب نے اس کی کوئی ڈینائل نہیں کیا، نہ ہی یو ایس ایمبیسی کی طرف سے کوئی ڈینائل آیا ہے. اور اس کا میری بھی یہ اطلاعات ہیں کہ یہ بات چیت ہوئی ہے. خان صاحب اپنے جو ہیں ان کو یہ اس چیز کا علم ہو گیا کہ وہ بہت آگے چلے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور کی مخالفت میں، اور اس کے بعد یہ امریکہ مخالفت میں ان کو آئیڈیا ہو گیا، اس لیے وہ تھوڑا پیچھے. رضا ٹائم پروگرام کا ختم ہو گیا ہے. رضا رومی، اطہر کاظمی اور حمداللہ صاحب بہت بہت شکریہ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.